ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اس طرح ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا؟ اگر ایران حملہ کرے خدا نخواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی۔ تکفیریوں کان کھول کر سن لو، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ ایران پاکستان کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنے گے۔ اور دیکھو آج ایران نے کیا کر دیا، ایسا تو کبھی انڈیا نے بھی نہیں کیا۔ او بھائی انڈیا نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا جو ایران نے کیا، پاکستان کے اندر اس نے بمباری کر دی، میزائل مار دیے، لیکن امریکہ کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ایران یمن میں کیا کر رہا ہے، ایران لبنان میں کیا کر رہا ہے، ایران شام میں کیا کر رہا ہے۔ او بھائی تم لوگ وہاں پہ شام میں کیا کر رہے تھے جب تمہاری بند لاشیں یہاں پر پاکستان پہنچتی تھی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے، ایران کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں کے اوپر ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 بچوں کی شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو اس حملے کی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، جمہوری ملک ہے، آزاد ملک ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہمیشہ پاکستان کا دشمن۔ یہ بولی ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ سوشل میڈیا جا کے چیک کر لیں، اس میں تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے، انہوں نے تو پہلے جو کام کیا ہے 11 مئی کو، اس کی یہ معذرتیں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اب یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی فوج کو جواب دینا چاہیے۔ سیاست جب درمیان میں آتی ہے تو یقین رکھیے گا یہ جو سیاست دان ہیں یا جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو تکفیری گروہ ہے، کبھی نہ پاکستان کا مخلص ہے نہ اسلام کا مخلص ہے۔ اب ساری ویڈیوز یہی آئیں گی، سب جگہ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہی خبریں چلتی رہیں گی، ایران نے یہ کر دیا، اب ہمیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اب ہمیں تو بس اس کے اوپر ابدالی گرا دینا چاہیے، اس کو غوری گرا دینا چاہیے، ہم نے تو قم کے اوپر مار دینا چاہیے۔ یمن کے لوگ وہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، فلسطین اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہے، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، لبنان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، شام کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پر ایران پاکستان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بھائی ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سوچنا چاہیے کہ کون ہے ہمارا دشمن، مشترکہ دشمن، کون یہ کام کر رہا ہے۔ تکفیریت یاد رکھیے گئی، جو تکفیری ہیں یہ تاریخ میں ہمیشہ انہوں نے اغیار کے لیے کام کیا ہے۔ یہ نہ پاکستان کے مخلص ہیں، نہ اسلام کے مخلص ہیں، اور نہ یہ ایران پاکستان کی جنگ میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یہ کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں ہے۔ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہماری ہر طرح کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسلام انسانیت کو دیکھو، مسلمانوں کو دیکھو۔ کیا پاکستان اور ایران کی اس وقت کی اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے، فائدہ کس کو ملے گا؟ کون خوش ہوگا؟ کس کو فائدہ ملے گا؟ کون اس سے خوش ہو جائے گا اور کس کے مفادات کو تحفظ ملے گا؟ واضح بات ہے، آپ نتیجہ نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیشہ ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بینیفیشری کون ہے، لیکن یہاں پر یہ لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تاریخ کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کو لڑایا وہ کوئی تیسرا گروہ تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کبھی بھی پاکستان کا مخلص نہیں ہے۔ یہ جو سوچ ہے، نفسیات ہے، ابھی تک یہ لوگ ہمیں جھوٹ بولتے رہے، ایران میں کوئی سنی مسجد نہیں ہے، سنی شیعہ کی جنگیں کرواتے رہے، پاکستان کا امن برباد کرتے رہے، پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی کوششیں انہوں نے کی ہیں، یہاں پر بھائی کے ساتھ لڑایا ہے، رشتے ختم کیے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، تباہ کیا ہے لوگوں کے گھر۔ نماز پڑھ لی اگر کسی نے جا کر شیعہ امام بارگاہ کے اندر یا سنی مسجد کے اندر جا کے شیعہ نے، تو فتوے لگا دیے انہوں نے۔ دونوں جانب سے تکفیری لوگ موجود ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں، یہاں کی حالات کو خراب کرتے ہیں اور یہاں کے ماحول کو برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو اچھل رہے ہیں نا، ایران نے یہ کیا، ایران نے، بھائی امریکہ نے جو ابھی تک کیا تم نے کیا کیا؟ کیا امریکہ تمہارا سگا لگتا ہے؟ کیا امریکہ تمہارا اپنا لگتا ہے جو اس کے خلاف تم جہاد کا اعلان نہیں کرتے ہو؟ اور جب وہ کہتا ہے جہاد ہے تب تم جہاد کرتے ہو؟ تو حل اس کا یہ ہے کہ ایران کی بالکل اس واقعے کی مذمت ہونی چاہیے، ہر سطح کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک سفارتی حل موجود ہے، اس کا ایک سفارتی حل موجود ہے۔ اور وہ طریقہ دیکھیں، ایران، یمن اور سعودی عرب، اتنے عرصے 10 سال تک عرب ممالک نے یمن کے اوپر حملہ کیے رکھا، لیکن آج وہ پھر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب آپس میں پھر ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب نے ایران کے ساتھ جو فلسطین کے معاملات ہیں، اس میں دونوں وزرائے خارجہ نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا اور اس میں ایک ساتھ ہو کر گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ایران کے ساتھ ہمارے کشیدہ تعلقات چائنا اس کو گوارا کرے گا؟ کیا یہ گوادر کے اندر
جو ہمارا اتنا بڑا جو پروجیکٹ ہے، جو گیم چینجر ہے، کیا یہ اس کے مفاد کے اندر ہے؟ کیا یہاں پر شیعہ سنی اگر ہم سفارتی تعلقات خراب کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ تو یہ یہاں کے حالات کے لیے بہتر ہوگا؟ کسی بھی طور پر یہاں کے حالات کے لیے بہتر نہیں ہے. یہاں کے حالات کے لیے بہتری اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اس کو اوپن کریں. اور ایک بیوقوف سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا ہے، ایک بیوقوف یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو بارڈر کے اوپر ٹریڈ شروع کی ہوئی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے. یہ جو سیاسی بندر ہیں، یہ جو سیاسی ہیں، یہ تو ووٹ لینے کے لیے کولن پاول نے کہا تھا، امریکی وزیر خارجہ تھا، کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جو ووٹ جو ڈالر کے لیے اپنی ماں تک کا سودا کر لیں. اور ان سیاسی لوگوں کی باتوں سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. ایسا اب دوبارہ نہیں ہوگا. تکفیریوں کان کھول کر سن لو، جب تک ہم ہیں انشاءاللہ ایران پاکستان کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کیے، کیا ہو گیا؟ کیا افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے؟ ایران کے ساتھ تعلقات، انڈیا کے ساتھ تعلقات، ادھر چائنا وہ ہم پر اعتماد نہیں کرے گا. کیا ہم نے مریخ میں جا کے رہنا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایلون مسک کے جو ہے ہم رشتہ دار لگتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے وہ چاند پر بھیج دے گا، وہاں پر ہم نے اپنی گھر بنانے؟ تو یہ اسی زمین کے اوپر ہم نے رہنا ہے. اس لیے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے. اور یہ جو بنو امیہ کے بندر ہے، تکفیری بندروں نے جو ناچنا شروع کر دیا ہے، ان کی مداری کو اب چاہیے کہ ڈگڈگی بجانا بند کر دے. یہ جو مداری ڈگڈگی بجا رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ان کا مداری کون ہے، کہاں سے یہ ڈگڈگی بجتی ہے اور یہ جو ناچنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تحقیق کریں، اور یہ جو تکفیری پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار پاکستان اور ایران کے درمیان میں جلد از جلد انشاءاللہ عز و جل دعا یہی ہے کہ حالات نارمل ہوں اور ہمیں عقل و فہم شعور عطا کرے کہ ہم ہر چیز کو بس شیئر کرنے پہ لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حالات کس جانب جائیں گے اور ہمارا مشترکہ دشمن کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے، کون ہے جو ہمیں اس طرح ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اور جو ہماری سرحدوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ دوستو، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.